ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المسد۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنا نہ کام آیا، اوہ اس کے، مالہ جو اس کا تھا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا۔ سیصلی عن قریب داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب شعلے مارتی ہوئی، وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب لکڑی کا ایندھن لادنے والی، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی، من مسد کھجور کی۔ تبت یدا ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا نہ کام آیا، اوہ اس کے، مالہ جو اس کا مال تھا، وما کسب اور جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارن عن قریب داخل ہوگا آگ میں، ذات لہب شعلے مارتی ہوئی، وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب جس کے لکڑیاں اکٹھی کرنے والی، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، من مسد کھجور کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ مکے میں ایک پہاڑی اس پہ چڑھ کے انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو آواز دی، یا صباحا یا صباحا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف کوئی دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی تمہارا جو ہے نا وہ معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ یہ جو معبود دوسرے ہیں نا تمہارے، ان کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کرو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ اگر شرک کرتے رہو گے تو پھر تمہارا خاتمہ بالخیر بالکل نہیں، پھر جو ہے نا خاتمہ جو ہے نا وہ تمہارا وہ شر کے ساتھ ہی ہوگا۔ اتنی بات سننی تھی کہ آپ کا چچا وہ فوراً جو ہے نا اس نے آپ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی، ایسے الفاظ کہے جو ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اپنی زبان سے ادا کریں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی۔ ویسے بھی اس کی عادت تھی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قبیلے والے کے پاس جا کر اس کو اللہ کے احکامات بتاتے، سیدھے راستے کی طرف بلاتے، تو وہ ان کو بعد میں کہتا کہ اے لوگوں، اپنا ایمان نہ چھوڑنا، یہ شخص تمہیں لات اور عزیٰ کے دین سے دور لے جائے گا اور تمہاری گمراہی یقینی ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں کو آپ سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب جب اس نے یہ الفاظ اس طرح کے استعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جلال آ گیا، اور اللہ نے یہ سورت نازل کی کہ در حقیقت ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا،
جو اس نے مال کمایا ہے وہ اس کے کوئی کام نہ آئے گا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا شعلے مارتی ہوئی۔ اور اس کی بیوی وہ لکڑیاں چن چن کر لاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی ہر کوشش کرتی تھی۔ جدھر سے آپ نے گزرنا ہوتا تھا وہ یہ لکڑیاں کانٹے والی ادھر بچھاتی تھی کہ تاکہ ان کے پاؤں میں چبھے، ان کو تکلیف ہو۔ اتنی زیادہ جو نا وہ شدت تھی اس کی نفرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جو بھی یہ حالت ہے، جو لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لاتی ہے، وہ لکڑیاں جو ہے نا وہ اٹھاتی ہے تو یہ جہنم میں اس کا ایندھن ہی بنے گی اور یہ اس کی آگ مزید بھڑکتی جائے گی، اور اس کے گلے میں جو ہے نا کھجور کی وہ رسی بھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے بھی دنیا میں جس نے بھی تکلیف دی اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ دنیا میں بھی یہ دونوں میاں بیوی بڑے ہی بدبخت نکلے، اور آخرت میں بھی ان کا جو نا انجام یہ برا ہی ہونا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ ان کا مال و دولت بھی ان کے کام نہیں آنا۔ یہ دعوے کرتا تھا کہ اگر میں آخرت میں پکڑا بھی گیا تو میں مال و متاع دے کر چھوٹ جاؤں گا، تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ اس کا تو مال و متاع کبھی بھی کسی کے بھی کام نہیں آنا، نہ اس کا نہ کسی اور کا۔ اور ان کا ٹھکانہ جو ہے نا یہ جہنم ہے، جہاں پر یہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے جو ہے نا جہنم کے ہی اللہ تعالیٰ نے درجے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال بہتر کرنے کی اور جہنم سے بچنے کی، اور جنت میں نبی اور اس کے پیارے ساتھیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔